اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ موضوع گفتگو منع الصرف کی بحث ہے، اور ہم اسباب منع صرف کو بیان کر رہے ہیں، اور کل تک 6 مکمل ہوئے اور آج ہم 7ویں سبب کے اندر وارد ہو رہے ہیں۔ الدرس العاشر، درس نمبر 10، غیر المنصرف الثالث، غیر منصرف کے سلسلے کا تیسرا سبق عرض کیا تھا، لیکن اتفاق سے یہ آخری سبق ہے بس، کہ غیر منصرف کے سلسلے میں بحث ذرا طولانی ہو سکتی تھی، اسی لیے اس کو 3 اسباق کے اندر انہوں نے تقسیم کیا۔ گزشتہ درس کی تمرین کو لازماً حل کیے تاکہ اور زیادہ آپ کے لیے اسباب غیر منصرف کی مشق ہو سکے، تمرین ہو سکے۔ خوب آگا 7واں سبق ہے، سبب ہے الترکیب، ترکیب، رکب یرکب ترکیباً، ایک چیز کو دوسری چیز سے جوڑنا، ایک چیز کو دوسری چیز سے ملانا، اس کو کہتے ہیں ترکیب۔ صحیح ہے؟ تو اب ترکیب کے باب میں فرماتے ہیں کہ آگا ترکیب بھی سبب غیر مستقل ہے، مستقل سبب نہیں ہے، غیر مستقل سبب ہے۔ کیوں کہہ رہے ہیں ایسا؟ کیونکہ کہہ رہے ہیں شرط و شرائط کے ساتھ سبب، اور شرط اس کی یہی ہے کہ وہ علم ہو، ترکیب علم ہو، یعنی 2 کلمات آپس میں جڑے ہوں اور وہ جڑ کر کسی کا علم بن گئے ہوں، جبکہ وہ 2 کلمات جو آپس میں جڑے ہوں ان دونوں کا جڑنا نہ اضافت کی وجہ سے ہو اور نہ ہی اسناد کی وجہ سے ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر ترکیب اسنادی ہو تو کلام بنتا ہے، اور اگر ترکیب اضافی ہو تو مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں نہیں، یہ ترکیب اس سے الگ ہے، تو اس کو کیا نام دیں؟ بعض علماء اس کو نام دیتے ہیں ترکیب مزجی، امتزاجی، یعنی 2 کلمے آپس میں جڑے لیکن ان دونوں کے درمیان کوئی ایسی نسبت نہیں ہے، کوئی زاویہ نہیں ہے، بس استعمال کرنے والوں نے جوڑ دیا، عربوں نے جوڑا، سمائی ہے، اس طریقے سے 2 کلموں کو انہوں نے آپس میں جوڑ دیا ہے۔ خوب، ترکیب کا ایک پہلو مبنی کے باب میں آئے گا، مبنی کے باب میں ترکیب کا ایک جو ہے نا پہلو آئے گا مبنی کے باب میں، وہ بڑا بہت معنی خیز اور اہم ہے، تو وہاں پر اس کی گفتگو تقریباً مکمل ہو جائے گی۔ آج ہم نے اس کو چھیڑنا شروع کیا، وہ کیا ہے؟ 2 لفظ آپس میں، 2 کلمے آپس میں جوڑ رہے ہیں، ان کے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے، نہ رشتہ اضافت ہے نہ رشتہ اسناد ہے، کوئی رشتہ نہیں، فری میں جڑ گئے، ترکیب مزجی ہے، ترکیب امتزاجی ہے۔ خوب، ٹھیک۔ ایک دوسرا، جب وہ جو جڑے تو ایز اے نام ہو کر استعمال ہوں، اگر وہ علم ہو کر استعمال ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب 2 سبب ہو گئے، ایک ہو گیا ترکیب، 2 کلموں کا آپس میں جڑنا بغیر کسی رشتے کے، دوسرا علمیت، نام۔ آئیے کہہ رہے ہیں وَشَرْطُهُ، شرط ترکیب یہ ہے، شرط ترکیب کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اس ترکیب کا سبب بننے کے لیے، سبب غیر منصرف بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ ان یکون علماً، کہ ترکیب کیا ہو؟ علم ہو، علم یعنی مخصوص نام ہو، البتہ بلا اضافت ولا اسناد، البتہ نہ اضافت کے ساتھ نہ اسناد کے ساتھ، یعنی بغیر اضافت کے اور بغیر اسناد کے۔ خوب، اضافت جو ہے وہ کیا ہے آگا؟ ایک اسم کو دوسرے اسم کی طرف ہم مضاف کرتے ہیں، اور یہ
ایک اسم کو دوسرے اسم کی طرف مضاف کرنا، یہاں پر بھی نسبت ہے. آج ہی ہم منطق میں پڑھ رہے تھے، یہ نسبت جو ہے وہ ناقص نسبت ہے. مرکب ناقص میں آیا تھا نا مضاف مضاف الیہ. اور ایک مرتبہ اسناد، وہ ہم نے کلام کی تعریف میں پڑھا تھا. الکلام الکلمۃ ما تضمن کلمتین، کلام ایسا کلمہ کہ جو اپنے ضمن میں دو کلموں کو رکھے، بالاسناد، اسناد کے ساتھ، اسناد کا رشتہ ہو. تو کہا تھا اسناد کیا ہے؟ وہ نسبت احد الکلمتین الی الاخری، ایک کلمے کو ہم دوسرے کلمے کی طرف نسبت دیتے ہیں. تو دیکھ رہے ہیں آپ دونوں میں نسبت ہے، مضاف مضاف الیہ کے اندر بھی نسبت ہے، اس کے اندر بھی نسبت ہے. فرق کیا ہے؟ یہ تام ہے، وہ ناقص ہے. تو کہہ رہے ہیں یہ جو ہم ترکیب کہہ رہے ہیں، یہاں پر دو جو کلمے جوڑے ہیں، غلام و زید بھی کلمہ ہے، یہ بھی کلمے جوڑے ہیں، ضرب زید بھی، یہ بھی جو ہے وہ ترکیب ہے. لیکن دونوں ترکیبوں میں کیا فرق ہے؟ وہ ترکیب اضافی ہے، ترکیب اسنادی ہے. یہ بھی ترکیب ہے نا، دو کلموں کو ہم نے جوڑ کے کلام بنایا نا، لیکن یہ اسنادی ہے. مسند مسند الیہ نا، کہ ضربہ کی نسبت ہم دے رہے ہیں زید کی طرف، وہاں پر بھی ایسا ہے، غلام و زید میں غلام کی نسبت ہے زید کی طرف، لیکن وہ ناقص ہے، یہ تام ہے. کہہ رہے ہیں ایسی کوئی نسبت نہیں ہونی چاہیے. آئیے مثال کو ملاحظہ فرما. باء بکا، یہ لفظ باء اور بکا، یہ دو مستقل لفظ تھے. بال بادشاہ کا نام، بکا اس علاقے کا نام جہاں کا وہ بادشاہ تھا. اب یہ دونوں لفظ مستقل لفظ تھے، ان دونوں کو جوڑ دیا، کوئی نسبت نہیں ہے، ایسے ہی جوڑ دیے. اب جب جوڑ دیے تو اب یہ لفظ جو ہے بال بکا ایک لفظ بن گیا، ان کے اندر ترکیب ہوئی ہے. اور اب یہ بال بکا کیا ہو گیا؟ ایک مخصوص شہر کا نام ہو گیا ہے، نام ہو گیا نا، علم ہو گیا. ہاں، جب ترکیب علمیت کے ساتھ جڑ جائے تو پھر یہ کلمہ غیر منصرف بن جاتا ہے. ایک سبب ہو جائے ترکیب اور ایک ہو جائے علمیت. علمیت ہو گئی. ٹھیک ہے، بس جب یہ بات آپ کے لیے واضح ہو گئی تو اب فعبد اللہ منصرفون، عبداللہ منصرف ہے. یہاں پر بھی دو کلمے، ترکیب ہے، لفظ عبد لفظ اللہ کے ساتھ جوڑ رہا ہے، لیکن کہہ رہے ہیں آگا یہ منصرف ہے. کیوں؟ یہ ترکیب للاضافتی، یہ ترکیب ہے لیکن اضافت والی ترکیب ہے. ایک کلمے کو ہم دوسرے کلمے کی طرف مضاف کر رہے ہیں، لفظ عبد کو لفظ اللہ کی طرف اضافہ دے رہے ہیں، لفظ عبد کو لفظ اللہ سے نسبت دے رہے ہیں. تو یہ ترکیب اضافی ہوگی نا. ہاں، اوپر کیا کہا تھا؟ بلا اضافت، اضافہ نہیں ہونا چاہیے. اسی طریقے سے لفظ وشابہ کرناہا، کہہ رہے ہیں آگا اس کی طرف تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ منصرف ہے یا غیر منصرف ہے. اس کی وجہ ہے کیونکہ شابہ ہے فعل، کرناہا مضاف مضاف الیہ مل کر شابہ کا فاعل ہے. تو فعل اور فاعل یہ تو جملہ ہو گیا نا. ہاں، تو اس کی طرف ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ منصرف ہے غیر منصرف. ہاں، البتہ شابہ ہے کیا؟ شابہ ہے فعل ماضی، صحیح ہے نا. تو جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فعل ہے اور فاعل ہے تو اس کا مطلب ان دونوں کے درمیان کون سی نسبت ہے؟ اسنادی ہے. ہاں، مسند مسند الیہ ہے نا. شابہ کہتے ہیں سفیدی کو، اور کرنا کہتے ہیں، یہ اصل میں کرنانی تھا. یہ جو چوٹیاں ہوتی ہیں نا، خاتون کی چوٹیاں، بالوں کی چوٹیاں جو بناتی ہیں، اور ہا کی ضمیر کسی خاتون کی طرف پلٹ رہی ہے. شاب کرنا ہا، اس کی دونوں چوٹیاں سفید ہو گئیں. اب یہ تو ایک پورا جملہ تھا، اٹھا کے جناب عالی جو ہے اب یہ استعمال ہو رہا ہے. کہہ رہے ہیں آگا یہ بھی ترکیب ہے، لیکن یہ ترکیب اسنادی ہے. لہذا فرماتے ہیں آگا یہ مبنیون، یہ مبنی ہوگا. کیوں مبنی ہوگا؟ للاسنادی، کیونکہ اسناد ہے. لفظ شابہ کو لفظ کرنا کی طرف اضافت نسبت دی گئی ہے. واضح ہوگی بات؟ خوب. الثامن، آٹھواں سبب، الالف والنون الزائدتانی، الف اور نون زائدتان، یعنی ایسا کلمہ کہ جس کے حروف اصلیہ کے آخر میں الف اور نون زائدہ جوڑے گئے، اور وہ الف نون زائدتان سبب بن جاتے ہیں کہ وہ کلمہ غیر منصرف ہو جائے. لیکن
شرط ہے. ہاں اس میں بھی شرط ہے. وہ کیا ہے کہ پہلے تو آپ یہ دیکھو کہ آیا یہ جو الف نون زائدتان کے ساتھ کلمہ آیا ہے یہ بطور اسم استعمال ہو رہا ہے یا بطور صفت. اگر اسم استعمال ہو رہا ہے تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو تو علمیت شرط ہو گئی. اور اگر بطور صفت استعمال ہو رہا ہے تو اس وقت یہ دیکھنا پڑے گا کہ کہیں اس کی مؤنث پر تا تو نہیں آ رہا ہے. ہاں اس کی مؤنث پر مؤنث کی تا تو نہیں آ رہی ہے. جیسے کہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا الف اور جمع منتل جموں کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ بھائی اس پہ تا نہیں آنی چاہیے ملائکہ. یہاں پہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کی مؤنث پہ تا نہیں آنی چاہیے. اگر وہ بطور وصف استعمال ہو رہا ہو بطور صفت استعمال ہو رہا ہو وہ اسم جس پہ الف نون زائدتان آئے تو اس کی مؤنث پہ تا داخل ہو جائے تو یہ معرب ہو جائے گا یعنی منصرف ہو جائے گا غیر منصرف نہیں رہے گا. آئیے غور کریں. ان کانت سے تقسیم کی طرف اشارہ ہے. ہاں ان کانت الالف والنون الزائدتان فی اسم اگر وہ الف اور نون کے جن کو زائد کیا گیا ہے اگر یہ الف اور نون اسم میں ہو. اسم یعنی نام, مراد یہاں پر نام ہے. اگر اسم میں ہو یعنی نام میں ہو تو فشرطہ آ گیا. فشرطہ ہاں تو شرطہ کا مطلب ہی یہ ہو گیا کہ الف اور نون بھی مستقل سبب نہیں ہیں. تو فشرطہ تو اس الف اور نون زائدتان جس کلمے پر آئیں اس کلمے کے غیر منصرف ہونے کے لیے یا یہ الف اور نون جو زائد ہو رہے ہیں آگا یہ سبب اس وقت بنیں گے ان یکون علمن. ہاں جب وہ اسم علم ہو یہ بولیں گے. ہاں یکونوں کے اندر ضمیر ہے جو اسم کی طرف پلٹ رہی ہے اور وہ اسم کون سا اسم ہے جس پر الف اور نون زائدتان آ رہے ہیں. عبارت بہت عجیب ہے, تھوڑی دقت کی ضرورت ہے. کہہ رہے ہیں الف اور نون یہ سبب ہیں کسی کلمے کو غیر منصرف بنانے کا. جس کلمے کے اندر الف اور نون آ جائیں اب اس کلمے کو جا کو دیکھو وہ اسم ہے یا غیر اسم ہے. اگر اسم ہے تو یہ اسم اگر علم ہوگا تو غیر منصرف ہوگا. یہ کہنا چاہ رہے ہیں ان یکون علمن یعنی اس اسم کی شرط یہ کہ وہ علم ہو. مثلا لفظ عمران اب قرآن میں جا کر دیکھ لیجئے گا اعلی عمران اعلی عمرانہ اعلی عمرانہ ہر جگہ پہ آپ کو یہی ملے گا. لفظ آل ہے اضافہ, عمران ہے مضاف الیہ, مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے لیکن غیر منصرف حالت جری میں فتح رکھتا ہے. آل عمران آل اسرائیل آل یعقوبا. لیکن عمران ہماری مثال کیوں ہے کیونکہ اس کے آخر میں اصل میں ہاں الف اور نون زائدتان ہیں. حروف اصلی کیا ہیں عین میم را. اسی طریقے سے وعثمان عثمان ہے سلمان ہے. ہاں لیکن کہہ رہے ہیں فسعدان یہ جو لفظ سعدان ہے منصرف, اسی لیے میں نے تنوین پڑھی فسعدان منصرف. اگر سعدان منصرف ہے کیوں کہ اگر یہ اسم ہے لیکن علم نہیں ہے. ہاں بس یہ ذہن میں رکھیے گا اسم ہے لیکن علم لِأَنَّهُ اس لیے کہ بالتحقیق یہ سعدان لَيْسَ بِعَلَمٍ آگا یہ علم نہیں ہے بلکہ یہ اسم نبتن. نبت کہتے ہیں جڑی بوٹی کو, زمین سے نکلنے والی جڑی بوٹی. کہہ رہے ہیں یہ جڑی بوٹیوں کا نام ہے. سعدان ایک جڑی بوٹی مخصوص شے کا نام نہیں ہے. ایک خاص جڑی بوٹی نکلے ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک مخصوص جڑی بوٹی کا نام نہیں, عام ہے. صحیح نا, نکرہ ہے, اس کے کئی مصداق ہیں. واضح ہو گیا. لِأَنَّهُ اس لیے کہ بالتحقیق یہ سعدان لَيْسَ بِعَلَمٍ آگا یہ علم نہیں ہے بلکہ اسم نبتن بلکہ نباتات کا نام ہے, جڑی بوٹیوں کا نام ہے, عام نام ہے, خاص نام نہیں ہے, علم نہیں ہے. بس یہ ذہن میں رکھیے گا. وَإِنْ كَانَتَا فِي صِفَةٍ اب دوبارہ اوپر چلے جائیں. پہلے کیا کہا تھا إِنْ كَانَتِ الْأَلِفُ وَالنُّونُ زَائِدَتَانِ فِي اسْمٍ اور اگر یہ الف اور نون زائدتان اسم میں ہو. اب نیچے کرے وَإِنْ كَانَتَا فِي صِفَةٍ ہاں لیکن اگر یہ الف اور نون جو زائدتان ہیں یہ صفت میں ہو تو اس کی بھی شرط ہے. فشرطها تو صفت کی شرط یہ ہے یعنی صفت کی شرط سے مراد اس کلمے کے غیر منصرف بننے کی شرط یہ ہے کہ لا یکون مؤنثها فعلانۃ کہ اس صفت کی جو مؤنث ہے وہ فعلانۃ کے وزن پہ نہیں آنی چاہیے یعنی تا نہیں آنا چاہیے.
مثلا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سکران، یہ غیر منصرف ہے. کیا ہے؟ غیر منصرف. کیوں؟ کیونکہ اس کی مؤنث آتی ہے سکرا، فعلا کے وزن پہ آتی ہے، تا نہیں آتی ہے اس پہ، لہذا یہ اس کا مذکر ہے، یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے اور اس پہ الف نون زائدتان ہے. اسی طریقے سے لفظ عطشانہ غیر منصرف ہے، اچھا اس کی مؤنث عطشا ہے. اب ہو سکتا ہے کوئی معترض اعتراض کرے. آپ نے دیکھا ہوگا محرم میں بزرگ علماء روایات پڑھتے ہیں، بی بی کا مرثیہ پڑھتے ہیں، جناب زینب کا، امام زین العابدین کا، اس میں یہ کہتے ہیں کہ قتل ابی عطشانن، قتل ابی عطشانن، قتل اخی عطشانن، قتل کیا گیا میرا بھائی پیاسا. عطشانن پہ تنوین لگی ہوئی ہے. وہ خلاف قیاس ہوگا نا، وہ مرثیہ میں تو کر سکتے ہیں نا. مرثیہ نہیں ہے نا، مرثیہ نہیں ہے نا، شعر بھی نہیں ہے. یہ سوچنا پڑے گا. صحیح ہے. یہ ایک سوال ہے، یہ بہت اہم سوال ہے، اس پہ ریسرچ کریں، دیکھیں، جواب لیں، کسی سے روایت کسی کو بھیجیں. اور یار اس میں عطشان یہ تو غیر منصرف ہے، اس میں تو الف نون زائدتان ہے. ٹھیک ہے. لِأَنَّ مُؤَنَّثَهُمَا، آگا یہ لفظ سکران اور لفظ عطشان غیر منصرف ہیں اس لیے کہ بالتحقیق ان دونوں کی مؤنث سکرا و عطشا، سکرا اور عطشا ہیں. ٹھیک ہے. یہ کہنے کے بعد اب آگا جو ہے صاحب ہدایہ تو بات کو تفصیل دیے بغیر ایک جملے میں لفظ ندمان کے بارے میں ختم کرنا چاہتے تھے، لیکن آغائے شیرفگن وہ ان کو کہتے نہیں آغا ایسا نہیں کرو، آپ نے جو مثال دی اس کے اندر تفصیل ہے. وعلیہ فعلیہ، بس اس بیان کی بنیاد پر جو آپ کی خدمت میں ابھی عرض کیا گیا کہ اگر یہ الف اور نون زائدتان صفت کے اندر ہوں تو اس کی شرط یہ کہ اس کی مؤنث پہ تا نہ آتی ہو. اس بیان کی بنیاد پہ ندمان منصرفون، ندمان منصرف ہے. ان سے پوچھا گیا کہ کیوں؟ کہہ رہے ہیں لے وجود ندمانتن، کیونکہ اس کی مؤنث جو ہے وہ ندمانتن تاکہ ساتھ آتی ہے، لہٰذا ندمان منصرف ہے. یہ کس نے کہا؟ صاحب ہدایہ نے کہا. حاشیہ پڑھتے ہیں. آغا شیرفگان کہتے ہیں آغا ایسا نہیں کریں، آپ ایسا نہیں کریں. یہ جو لفظ ندمان ہے نا، اس کے کلام عرب میں دو معنی ہیں. دو معنی. ایک ہے ندمان بمعنی ندیم، نا ندیم مطلب دوست. مرزا غالب کا شعر نہیں پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا. تو ندیم یعنی ساتھی، ندیم یعنی معاشر، ندیم یعنی مصاحب، دوست. صحیح ہے. ٹھیک ہے، ہو گیا بھائی. ایک معنی. کہہ رہے ہیں دوسرا معنی ندمان کا ہوتا ہے نادم یعنی پشیمان. صحیح ہے. تو کہہ رہے ہیں آگا آپ نے جو ابھی اوپر کہا نا کہ ندمان کی مؤنث ندمانتن آتی ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں جو لفظ ندیم اور معاشر ہے نا اس کی مؤنث آتی ہے ندمانتن. معاشر کی مؤنث ندمانتن آتی ہے. ہاں، یعنی ندمان کے جو بے معنی ندیم ہے اس کی مؤنث آتی ہے ندمانتن. اس والی کی بات نہیں کری، آغا اس کی بات ہی نہیں، آغا نے تو بس ایسے ہی چھوڑ دیا نا، تفصیل ہی نہیں ڈالی، بس ندمان کہہ دیا. جبکہ کہہ رہے ہیں ندمان کی دو مؤنث آتی ہیں معنی کے اعتبار سے. ندیم والی تا آتا ہے. ہاں اس میں تا آتا ہے، اور اگر بے معنی نادم ہو تو اس میں تا نہیں آتی. جیسے ندمہ ایک شرمسار عورت، تو اس میں پھر وہ غیر منصرف ہوگا. ہاں یہ کہنا چاہ رہے ہیں. اب آئیے عبارت کے اندر کہہ رہے ہیں فَعَلَيْهِ ندمان، تو حاشیے میں آگا کہہ رہے ہیں بے معنی ندیمی والمعاشری. یہ آپ کو ساتھ لکھنا چاہیے تھا کہ فَعَلَيْهِ ندمان بمعنی الندیم والمعاشری منصرفون لوجود ندمانتن. یہ کہنا چاہیے تھا آپ کو
یہ عبارت لگانی چاہیے تھی آپ کو. آغا اشرف غنی یہ کہہ رہے ہیں. کیوں؟ لن نادمو، وہ جو ندیم بمعنی نادم آتا ہے وہ نہیں. کیوں؟ لأن مؤنث ندمانا، اسی لیے کہ ندمان کے جو بے معنی نادم ہے اس کی مؤنث آتی ہے ندمان، لا ندمانتن. اب میں اس کی صحیح عبارت پڑھوں، ابھی تو میں مفہوم بتا رہا تھا، اب صحیح عبارت پڑھتا ہوں، دقت کریں. کہہ رہے آغا بمعنی الندیمی والمعاشری، یہ بے معنی اوپر والا جو صاحب ہدایہ ہے اس کی عبارت سے کنیکٹ کر رہے ہیں کہ فعلیہ ندمان بمعنی الندیمی والمعاشری لن نادمی. آپ جس ندمان کی بات کر رہے ہیں کہ جو منصرف ہے، وہ ندمان بے معنی ندیم اور بے معنی معاشر ہے، نہ کہ بے معنی نادم. اب خود ہی بتا رہے ہیں کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں. لِأَنَّ، اس لیے کہ مؤنث ندمانا، کون سا ندمانا؟ بے معنی نادمی. تو اسی لیے میں اس کو غیر منصرف پڑھ رہا ہوں. لِأَنَّ مؤنث ندمانا، مضاف الیہ نا، مؤنث مضاف، ندمانہ مضاف الیہ. تو کہہ رہے ہیں وہ ندمان کے جو نادم کے معنی میں ہے، لأن مؤنثہ ندما، اس کی مؤنث کیا آئے گی؟ ندما آئے گی. لا ندمانتن، وہ ندمانتن نہیں ہے کہ جو بے معنی نادم ہے. فیکون، تو اس صورت میں فیکون غیر منصرف، وہ غیر منصرف ہو جائے گا. جا یہ غیر منصرف ہو جائے گا. یاد رہے گی بات. ندیم جو ہوگا اس کی جو مؤنث آئے گی، ندمان جو بے معنی ندیم ہے وہ منصرف ہے. ندیم ہے، اور دوسرا جو نادم کے جو معنی میں وہ غیر منصرف، وہ غیر منصرف ہے. کہ سب پیارا نکتہ ہے. بہت اہم نکتہ ہے یہ. ٹھیک ہے، واضح. خوب، آخری پڑھ لیتے ہیں اس کو. التاسع، نواں وزن الفعلی، وہ فعل کا وزن ہے. وشرطہ، اس کی شرط یہ، شرط سے سمجھ میں آ گیا، یہ بھی غیر مستقل سبب ہے. وزن فعل اس وقت سبب بنے گا کہ جب ان یختص بالفعل، جب وزن فعل مختص بالفعل ہو. کیا مطلب؟ کہہ رہے ہیں یعنی یہ ایسا وزن ہو جو اسم میں نہ پایا جائے، فقط فعل میں پایا جائے، مختص بالفعل ہو. اب کچھ اوزان ہیں جو انہوں نے بتائے ہیں، یہاں پر تو زیادہ نہیں بتائے، تو انشاءاللہ آپ آگے بڑی کتابوں کے اندر پڑھیں گے کہ وزن فعل، اوزان فعل. ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ آپ اس پہ ریسرچ ورک بھی کر سکتے ہیں. وزن الفعل لکھ کے ٹائپ کریں، اس کے بعد تلاش کریں کہ کون سے افعال، اوزان افعال ہیں جو مختص بالافعال ہیں. کون سے فعل کے وزن ہیں جو فعل کے ساتھ ہی خاص ہیں، وہ اسم کے اندر موجود نہیں ہے. جیسے مثلا مثال دے رہے ہیں، خود ابھی یہ پہلی مثال دے رہے ہیں، ضربا. ہاں، اب فرض کریں کہ ضربا جو ہے یہ فعل کے ساتھ ہی خاص ہے، کسی اور شے کے ساتھ خاص نہیں ہے. اسی طریقے سے لفظ شمرا، یہ وزن بھی فعل کے ساتھ خاص ہے، اسم کے اندر موجود نہیں ہے. الا منقولا عن الفعل، وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، وہ اس کو چھوڑ دیتا ہوں ابھی فی الحال، جتنا کتاب والے نے بتایا اتنا بتاتا ہوں. وشرطہ، وزن فعل کی شرط یہ ہے کہ ان یختص، کہ وہ مختص ہو بالفعل، فعل کے ساتھ، نہ وہ ضرب و شمرا. وان لم یختص بہ، یا وان لم یختص بہ، وان لم یختصوا، پڑھیں گے نہیں تسو نہیں پڑھیں گے، تخصا اور تسی. ٹھیک ہے. وان لم یختص بہ، اور اگر یہ وزن فعل مختص نہ ہو، یعنی اگر یہ شرط فاقد ہو جائے تو، بہی یعنی بالفعل، تو فیجب، تو پھر واجب ہے کہ واجب ہے کہ ان یکون، کہ ہو، فی اول ہی، اس کے شروع میں کیا ہو، احد حروف المضارعتی، حروف مضارع میں سے کوئی ایک اس کے شروع میں آ جائے. البتہ اس شرط کے ساتھ کہ ولا یدخل، لا پڑھیں اس کو، ولا یدخلہ الہاء، اور اس کے آخر میں تائے مربوطہ بھی نہیں آنی چاہیے. یہ میں نے ترجمہ کیا ہے، یعنی وہ ہا حقیقت میں تائے مربوطہ ہے، یعنی تا بھی نہیں آنی چاہیے. ابھی مثال دے رہے ہیں، جیسے لفظ احمد. اب یہ وزن جو ہے نا، آپ جانتے ہیں فعل کے ساتھ خاص تو نہیں ہے، اس میں تفضیل کا بھی وزن ہے، صفت مشابہ کا بھی وزن ہے، فعل کے ساتھ خاص نہیں ہے. لیکن دوسری شرط موجود ہے، وہ کیا ہے؟ حروف مضارع میں سے ایک لفظ اس کے شروع میں آ گیا ہے. حروف مضارع 4 ہے نا، یا، تا، حمزہ، نون، حمزہ آ گیا، احمد نام ہو جاتا ہے. یہ احمد غیر منصرف ہے،
اس کے آخر میں تا بھی نہیں آتی. تا بھی نہیں آتی ہے اس کی. اسی طریقے سے یشکر، یہ کسی کا نام ہو جائے یشکرو. ابان ابن تغلب امام علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی تھے. تغلب یہ غیر منصرف ہے، ٹھیک ہے، وزن فعل ہو گیا اور علمیت بھی ہوگی نا. دوسرا سبب کیا ہے؟ نرجس بھی اسی طرح. نرجس بھی یہ ہو گیا، نرجس بی بی کا نام ہے، تو یہ آپ دیکھیں نفیلو کے وزن پر ہے نا. ہاں ٹھیک ہے. لیکن کہہ رہے ہیں آگا فَأَرْمَلٌ، اب میں اس پہ تنوین لگا رہا ہوں، فَأَرْمَلٌ مُنصَرِفٌ. آگا یہ علم نہیں ہے. پھر نیچے بتا رہے ہیں کہ ارمل بمعنی الفقیری، ارمل فقیر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. المصباح المنیر لغت الرمل، ہم نے کتاب مصباح منیر سے رمل کی لغت میں دیکھا ہے، تو یہ لفظ ارمل جو ہے یہ فقیر کے معنی میں، علمیت نہیں ہے نا، آگے منصرف ہے. ایک یہ، دوسرا یہ کہ اس کی مؤنث جو بنتی ہے فقیر نہیں، اس پہ تا آ جاتی ہے، ارملتن لقبولہ التاء. یہ منصرف اس لیے کیونکہ تا کو قبول کرتا ہے. کہا جاتا ہے عرب میں نحو قولہم، جیسے عربوں کے علماء نحویین نہیں، یہ قولہم سے مراد عرب جو بولتے ہیں. نحو قولہم ان عربوں کے قول کی مانند کے کہتے ہیں امرأتن ارملتن، فقیر نہیں عورت. صحیح ہے. اسی طریقے سے مثلا کہتے ہیں جمل یعملن یا جمل یعملتن. یہ یعمل تو ویسے فعل ہے، مختص بالفعل ہے، وزن تو نہیں ہے، لیکن اس کے شروع میں یا آ گئی ہے، آخر میں تا بھی لگ جاتی ہے. وہ اونٹنی جو بہت زیادہ طاقتور ہوتی ہے، کام کرتی ہے، اس کو کہتے ہیں جمل یعملتن. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. الحمدللہ منع الصرف کی جو بحث تھی، اس کے اندر جو اسباب منع صرف تھے ان کا بیان ہو گیا مکمل. اب ایک تنبیہ اور ایک تبصرہ بیان کرنے جا رہے ہیں، اور یہ تنبیہ اب آپ کے لیے اس لیے آسان ہو جائے گی سمجھنا کہ میں گزشتہ درس میں وہ جہتیں کہ جن کی طرف امکان تھا کہ غفلت ہو، ان کو میں نے وہیں پہ ہائی لائٹ کیا. وہ یہ تھا کہ ان اسباب میں سے، یہ جو 9 اسباب ہیں، ان میں سے بعض اسباب مستقل ہیں اور بعض غیر مستقل ہیں. اور اس کے لیے مصنف نے جو اشارہ لگایا اسباب غیر مستقلہ کے لیے، وہ لفظ شرط تھا. یاد آیا؟ کہہ رہے ہیں تو بس اذا فقد الشرط فقد المشروط، جب شرط ختم ہو جاتی ہے تو مشروط بھی خود بخود ختم ہو جاتا ہے. یعنی اگر آپ نے یہ کہا کہ جناب وصفیت شرط ہے فی اصل الوضع، تو اگر کوئی ایسا کلمہ ہے کہ جو بمعنی وصف استعمال ہو رہا ہے لیکن اصل وضع میں وصف نہیں ہے، تو ختم. اب یہ وصفیت سبھی سبب ہی نہیں رہی. لفظ لجام غیر منصرف ہے، منصرف ہے لفظ لجام، عرض کیا تھا. اگر یہ علم ہوتا عجمیت میں تو غیر منصرف تھا نا، لیکن اگر علمیت ہی نہیں ہے تو اب چاہے یہ عجمی ہو سبب ہی نہیں ہے. توجہ نہیں ہے، توجہ نہیں ہے. خوب. اسباب مانعۃ الصرف جو کہ 9 ہیں، ان میں سے بعض مستقل ہیں، بعض غیر مستقل ہیں. غیر مستقلہ کے لیے جو اشارہ دیا تھا مصنف نے، وہ دیا تھا لفظ شرط. ترکیب کے لیے شرط یہ کہ وہ علم ہو، اجماع کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو، تانیث بتا کے اندر شرط ہے کہ وہ علم ہو، تانیث معنوی کے اندر شرط ہے کہ وہ علم ہو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو اگر یہ شرط چلی جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ سبب بھی نہیں رہا. یعنی وہ کلمہ تو رہا، لیکن اب اس کے اندر کوئی بھی سبب نہیں ہے. لیکن جو مستقل سبب ہیں، مستقل جن کے اندر کوئی شرط و شرائط نہیں ہے، بلکہ کوئی اور سبب آ کر ان سے جڑ جاتا ہے، کوئی اور سبب آ کے ان سے جڑ جاتا ہے، تو یہ 2 ہوئے.
تو اب اگر ان میں سے ایک چلا جائے تو بھی وہ سبب تو رہے گا نا، کیونکہ وہ مستقل سبب تھا نا، ایسا نہیں کہ کسی اور چیز کے آنے کی وجہ سے سبب بن رہا تھا. یہ مطلب ہے اس کے اندر بتلائیں. اور یہ عبارت تھوڑی سی جو ہے وہ ٹیکنیکل عبارت ہے، لیکن چونکہ یہ مطلب آپ کو خارج میں واضح ہو چکا ہے اور اس کا تکرار اتنی مرتبہ کا ہے، تو اب اس کو سمجھنا بالکل آسان. ورنہ اگر اس مطلب کی طرف متوجہ نہیں کیا تو پورا زور یہاں پہ لگانا پڑتا ہے، تو پھر یہ درس لمبا چوڑا ہو جاتا ہے. اب یہ درس لمبا چوڑا نہیں ہوا، مختصر درس ہو جائے گا. تنبیہ اعلم، آگا جان لیجئے کہ انا کل ما یشترط فیہ العلمیت وهو التأنیث بالتاء والمعنوی والعجمة والترکیب والاسم الذی فیہ الالف والنون الزائدتان وما لم یشترط فیہ ذلک لکن اجتمع مع سبب آخر فقط وهو العدل ووزن الفعل اذا نکرتہ انصرفا. یہ پورا جملہ اب ختم ہو رہا ہے. جو وعلم سے جملہ شروع ہوا تھا نا وہ اب ختم ہوا ہے. ترکیب پہلے کرتا ہوں. انا حرف مشبہ بالفعل ہے، ما موصولہ ہے، یشترطوں سے لے کر وزن الفعلی تک یہ سارا اس ماء موصولہ کا صلہ ہے. اور یہ صلہ موصول مل کر لفظ کلہ کے لیے مضاف ہے. ان کلہ ما ہے نا، اور لفظ کلہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر انا کا اسم ہے. یہ سارا اسم تھا. اب آ رہی ہے خبر اذا نکرتہ انصرفا. انا کی خبر نیچے، صحیح ہے. اب لفظی ترجمہ کرتا ہوں. علم، جان لیجیے آگا، ان کل ما، ہر وہ سبب، یشترط فیہ العلمیت، جس کے اندر علمیت کو مشروط کیا گیا تھا، جس کے اندر علمیت کی شرط لگائی گئی تھی. اب خود بریکٹ میں بتا بھی دیتے ہیں کہ وہ کون کون سے تھے. وَهُوَ التَّأْنِيثُ بِالتَّاءِ، وہ تأنیث بالتاء ہے. لفظ فاطمۃ، لفظ خدیجۃ، ہاں یاد آیا؟ ہاں. والمعنوی، اور تانیث معنوی لفظ زینب، ہاں. والعجمۃ، لفظ اسماعیل و لفظ ابراہیم و یونس وغیرہ، یہ عجمی زبان میں علم تھے اور علمیت شرط تھی. والترکیب بَعْلَ بکا وغیرہ، صحیح ہے، ان کے اندر بھی علمیت شرط تھی. والاسم الذی فیہ الالف والنون الزائدتان، اور وہ اسم کہ جس کے اندر الف اور نون زائدتان ہوں، اس کے اندر بھی علمیت شرط تھی. آپ کو یاد آیا ہوگا، عمران، عثمان، سلمان. خوب. تو ہر وہ سبب کہ جس کے اندر علمیت شرط ہو، وما، واو عاطفہ، اور اب جو ما آ رہا ہے اس کو پہلے والے ما پہ عطف کرنا ہے، یعنی انا کل ما وما، اور ہر وہ سبب لم یشترط فیہ ذالک، ذالک کا مشار الیہ ہے العلمیت، اور ہر وہ سبب کہ جس کے اندر علمیت شرط نہ ہو. دیکھا دونوں کی تقسیم کر دی. ہاں شرط نہیں ہے، لیکن لاکن اجتمع مع سبب آخر، لیکن وہ سبب ایک اور سبب سے جڑ جاتا ہے، فقط خود سے جڑ جائے. مثلا وَهُوَ الْعَدْلُ، عدل تقدیری کے اندر ہم نے عمر بنایا تھا، صحیح ہے نا، تو اس کے اندر علمیت آ رہی تھی، لیکن اگر علمیت چلی جائے تو پھر بھی عدل ایک مستقل سبب تو ہے نا، آ کر ایک سبب جڑ رہا ہے. ہاں لیکن اجتماع، لیکن وہ سبب جڑتا ہے مع سبب آخر. وہ سبب ہے کون؟ وہ ہے عدل. وہ سبب ہے کون؟ وہ ہے وزن فعل، کہ جس کے ساتھ آ کر علمیت جڑ رہی تھی لیکن شرط نہیں تھی. ہاں مطلب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شرط نہیں تھی، یہ مطلب ہے.
تو کہہ رہے ہیں آغا جان ہر، ادھر میری طرف توجہ کریں، ہر وہ سبب کے جس کے اندر علمیت شرط ہو اور ہر وہ سبب کے جس کے اندر علمیت شرط نہ ہو، اذا جب آپ ان کو نکرہ بنا دیں، آپ ان کو نکرہ بنا دیں تو انصرفا، تو وہ منصرف ہو جائیں گے۔ جب آپ ان کو نکرہ بنا دیں، نکرہ کا مطلب یہ ہو گیا کہ علمیت چلی گئی، کیونکہ نکرہ یعنی عام، علمیت یعنی خاص، تو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ان کو نکال دو منصرف ہو جائیں گے۔ مثال آئے گی، بہت اچھے طریقے سے عرض کر رہا ہوں۔ اذا نکرتہ، اب یہ جو لفظ نکرتہ کی ضمیر ہے یہ آپ کل کی طرف پلٹا سکتے ہیں، وہ جو پہلا والا کل، ان کل ما، ہر وہ کہ جس میں علمیت شرط ہو اور ہر وہ کہ جس کے اندر علمیت شرط نہ ہو، ان میں سے ہر ایک کو اذا نکرتہ، جب آپ تنکیر دے دیں گے، نکرہ بنا دیں گے، انصرفا، تو وہ منصرف ہو جائے گا، البتہ ایک فرق کے ساتھ۔ یعنی کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ علمیت نکال دو، علمیت نکال دو، تو فرق کیا ہو جائے گا؟ فرق یہ ہو جائے گا کہ جہاں علمیت شرط تھی وہاں جب یہ علمیت جائے گی تو پیچھے کوئی سبب بھی باقی نہیں رہے گا، اور جہاں علمیت شرط نہیں تھی، آ رہی تھی ایکسٹرا سے، وہاں جب یہ علمیت جائے گی تو کم از کم ایک سبب باقی رہے گا، جیسے وزن اور وزن فعل اور عدل کے اندر، اس فرق کے ساتھ۔ لہٰذا یہ عبارت بہت اچھی ہے۔ اما فی القسم الاولی، قسم اول سے مراد ہے ما یشترط فیہ العلمیت، یعنی وہ اسباب کے جن کے اندر علمیت شرط تھی۔ اما فی القسم الاولی، ہاں لیکن قسم اول میں فلبقاء الاسم بلا سبب، اس وجہ سے منصرف ہو جائے گا۔ یہ فلبقاء میں یہ جو لی ہے نا، لی، یہ لام متعلق ہو رہا ہے انصرفہ سے۔ بھئی منصرف کیوں ہو رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں منصرف اس لیے ہو رہا ہے فلبقاء الاسم بلا سبب، کیونکہ پہلی والی قسم میں اب تو کوئی سبب ہی باقی نہیں رہا، علمیت شرط تھی، علمیت چلی گئی تو دوسرا سبب بھی ختم، اس کا مطلب کچھ ہے ہی نہیں، تو منصرف ہونا بنتا ہے نا آگا۔ ہاں علمیت ہی تو تھی، جو کچھ بھی تھی، علمیت کی وجہ سے پاور آ جاتا تھا تو ترکیب بھی مرکب بن جاتی تھی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، غیر منصرف بن جاتی تھی۔ دوبارہ لفظی ترجمہ ہوا، فلے تو یہ منصرف اس لیے ہے کہ لبقاء الاسم، اس لیے کہ اسم باقی رہ گیا ہے، بلا سبب، بغیر کسی سبب کے، کوئی سبب اب نہیں ہے۔ تانی سے معنوی میں علمیت نکال دیں، کوئی سبب نہیں ہے، اجماع میں علمیت نکال دیں، کوئی سبب نہیں ہے، ترکیب میں علمیت نکال دیں، کوئی سبب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عثمان وغیرہ 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 علمیت نکال دیں، سودان مثال آ گئی تھی، سودان میں علمیت نہیں ہے تو وہ منصرف ہو گیا نا۔ ہاں، وَأَمَّا فِي الْقِسْمِ الثَّانِي، قسم ثانی سے مراد ہے ما لم یشترط فیہ العلمیت، یعنی وہ اسباب کے جن کے اندر علمیت شرط نہیں تھی، جمع ہو جاتی تھی، آ جاتی تھی، جیسے عدل تقدیری، جیسے وزن فعل۔ کہہ رہے ہاں جہاں تک تعلق ہے قسم ثانی میں تو وہ منصرف کیوں ہو رہا ہے؟ فلبقائہ علی سبب واحد، کیونکہ وہ اسم باقی رہ جاتا ہے ایک سبب پر۔ جب ہم اس کو نکرہ بنا دیتے ہیں یعنی اس سے علمیت لے لیتے ہیں، اگر عمر سے فرض کریں علمیت کو لے لیا جائے تو ایک سبب باقی رہے گا، کون سا؟ عدل باقی رہے گا نا۔ ہاں عدل لے لیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے فرض کریں جناب احمد سے علمیت لے لیا جائے، جمع ہو جاتی ہے نا، احمد سے، احمد نام ہو گیا، ویسے تو وہ وزن فعل ہے، اس کے شروع میں حرف آ رہا ہے، حرف مضارع آ رہا ہے، ہاں، لیکن اگر اس سے ہم علمیت لے لیں تو ایک سبب باقی رہ گیا نا، وزن فعل، علمیت چلی گئی تو تب بھی منصرف رہے گا، منصرف ہو جائے گا، علمیت چلے جانے کے بعد منصرف ہو جائے گا۔ اس لیے ہو جائے گا، فرق کیا ہوگا؟ ادھر کوئی سبب نہیں ہے، ادھر سبب ہے، لیکن ایک سبب ہے، اور ایک سبب سے کوئی بھی غیر منصرف نہیں بن سکتا، کم از کم دو سبب ہو یا ایک ایسا ہو کہ جو قائم مقام ہے دو سبب ہو۔ وَأَمَّا، اور لیکن، فی القسم ثانی، قسم ثانی یعنی ما لم یشترط فیہ ذالک میں فلبقائہ، تو اس لیے منصرف ہے کہ وہ اسم باقی رہ جاتا ہے علی سبب واحد، سبب واحد پر، جیسے عدل اور وزن فعل۔ تقولو، آپ یوں کہتے ہیں، غور کریں، جاء طلحۃ، یہاں پر آپ طلحۃ پر
تنوین نہیں لگا سکتے. کیوں؟ یہ غیر منصرف ہے. کیوں غیر منصرف ہے؟ دونوں سبب ہیں. علمیت اور تانیث بالتا ہے، اور تانیث بالتا کے اندر یہاں شرط ہے کہ علمیت ہوگی تو ہی یہ غیر منصرف ہے. علمیت چلی جائے تو کوئی سبب بھی باقی نہیں رہے گا. خوب، آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ آپ کے پاس رائج ہے. صحیح ہے. منصور دوانقی کو کہا جاتا تھا یزید ثانی. صحیح ہے، یزید ثانی. یزید کا لفظ خود یہ غیر منصرف ہے، کیونکہ فعل مضارع کا وزن ہے، شروع میں یا آ رہا ہے اور علم بھی ہے. وزن فعل اور علمیت آ گئی تو یزید، کہیں پہ بھی آپ جا کر دیکھیے گا زیارات وغیرہ کے اندر اس پہ تنوین نہیں ہوگی، غیر منصرف ہے لفظ یزید. لیکن فرض کریں آپ منصور دوانقی کو دیکھ کر کہیں کہ لے بھائی ایک اور یزید آ گیا، تو اس وقت جب آپ اس کو یزید کہہ رہے ہیں نا، تو اس وقت آپ لفظ یزید کو بطور نام استعمال نہیں کر رہے ہیں، بطور وصف استعمال کر رہے ہیں، بطور صفت. ہاں، وہ یزید کے جتنے بھی گناہ تھے، جو بھی اس کی اعمال کاریاں تھی، آپ ان کو لفظ یزید کے ساتھ موسوم کر رہے ہیں اور ادھر لا رہے ہیں. یعنی لفظ یزید کو بطور علم ادھر نہیں لا رہے ہیں، بطور وصف لا رہے ہیں. تو جس وقت آپ بطور وصف لاتے ہیں اس وقت آپ علمیت کو چھین لیتے نا. بس جب وہ علم کے جو تھوڑی دیر پہلے غیر منصرف تھا علمیت کی وجہ سے تھا، اب علمیت لے لی جائے تو اب کیا بن جائے گا؟ وہ منصرف بن جائے گا. اذا نکرتہ انصرف کا یہ مطلب ہے. تو آپ کہتے ہیں جاء طلحۃ، طلحہ آیا، یہاں پر مخصوص شخص سے طلحہ مراد ہے. اس کے بعد پیچھے ایک بندہ آیا جو تمام تر صفات طلحہ رکھتا تھا، تو آپ کہتے ہیں لے بھائی ایک اور طلحہ آ گیا. منصرف نہیں ہوگا، یہ منصرف ہو جائے گا بعد والا. دوسرا والا منصرف ہو جائے گا. دوسرا والا منصرف ہو جائے گا کیونکہ آپ نے علمیت لے لی، آپ نے علمیت لے لی. آگا ہاں، وصفیت آ گئی نا اس کے اندر، نکرہ ہو گیا نا وہ. ہاں، کیونکہ اب آپ اس کے اوصاف لے رہے ہیں. آپ تو یہ دیکھیں دوسرے والے پہ تنوین لگی ہوئی ہے، وَطَلْحَةٌ آخَرُ، یہ آخرو آپ نے طلحہ کی صفت بنا دی. طلحہ کی آپ نے صفت، حالانکہ علم کی صفت نہیں بنتی ہے. علم کی صفت بنے گی کہ کسی خاص صورت میں. جاء طلحۃ، آیا میرے پاس ایک طلحہ، وطلحۃ آخر، ایک اور طلحہ بھی آیا تھا. ایک اور طلحہ سے مراد یعنی گویا صفات طلحہ رکھنے والا. تو اس کا مطلب دوسری مرتبہ آپ اس طلحہ سے علمیت کو چھین رہے ہیں. جب آپ علمیت کو چھین رہے ہیں تو اس وقت یہ بن گیا منصرف. سوال، اب جب علمیت لے لی تو سبب ہے نہیں رہے گا، یہ نہیں، کیونکہ تانیث بتا ہے، شرط علمیت. اس کے اندر علمیت شرط تھی. جب علمیت چلی گئی تو اب یہ سبب بھی نہیں رہے گا، یعنی یہ منصرف ہو گیا بلا سبب. اسی لیے لفظ آخرو اس کی صفت یہاں پہ بن رہی ہے، ورنہ لفظ آخرو اس کی صفت نہیں بن سکتی تھی. کیوں؟ کیونکہ طلحہ اگر معرفہ ہوتا تو آخرو تو نکرہ ہے، مطابقت نہیں ہوتی. یہ آخر اس کی صفت بن گئی، اسے پتہ چلا کہ بعد والا جو طلحہ ہے وہ نکرہ بن گیا ہے، اور نکرہ ہونے کی وجہ سے اس پہ تنوین بھی آ گئی ہے. اب کوئی سبب اس کے اندر موجود نہیں ہے. صحیح ہے. جیسے لفظ، آپ اس سے اچھی کیا مثال ہو سکتی ہے؟ میں مثال دے دیتا ہوں آپ کو. لفظ ضاربۃ صفت کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، ہاں صفت کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. لیکن اگر یہ ضاربۃ کسی کا علم بنا لیا جائے، یعنی اس کے اندر علمیت آ جائے، تو دو سبب ہو جائیں گے، تانیث بالتا اور علمیت. تو ضاربۃ پڑھیں گے. اس کی بہترین مثال ہے لفظ فاطمۃ. ہاں، تانیث بالتا ہے اور علمیت ہے. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ بہت اہم چیز ہے یہ نقطہ ذہن میں رکھیے گا. وقام عمر، کھڑا ہوا عمر. فرض کریں عمر کے بعد حکومت آئی جو ہے وہ عثمان کی. صحیح ہے. امیر المومنین کے سامنے شرائط پیش کی گئی تو امیر المومنین نے کہا کہ میں قرآن پر عمل کرنے کا پابند ہوں، سیرت نبوی میرے لیے حجت ہے، لیکن سیرت شیخین یعنی ابو بکر اور عمر کی روش. تو مولا علی نے کہا کہ سیرت رسول کے بعد سیرت شیخین کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ضرورت ہے اس کا مطلب یہ الگ سے رکھ رہے ہیں، اس کا کیا مطلب کوئی الگ سیرت رسول سے ہٹ کر؟ کیا استدلال ہے امیر المومنین. کیا رسول اللہ سے ہٹ کر اگر سیرت ہے؟ اگر ہٹ کر نہیں ہے
تو پھر شرط میں اس کو شامل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں سر نے بھی ایسے کہا تھا. بس یہ شرط مولا علی نے قبول نہیں کی، عثمان نے قبول کر دی تھی. اس نے کہا کہ میں قبول کرتا ہوں، اللہ رسول اور سیرت شیخین پر میں جو نا عمل کروں گا. تو ایک خلافت اس کو مل گئی، عثمان کو خلافت مل گئی. تو ایک اور عمر آ گیا نا. یہ کہنا چاہ رہا تھا قام عمر و عمر آخر، صحیح نہیں ہے؟ کھڑا ہوا عمر اور ایک اور عمر. تو یہاں پر دوسری مرتبہ جو لفظ عمر آیا ہے وہ وصفیت کے معنی میں آ گیا، عام ہو کر آ گیا، نکرہ بن کر آ گیا ہے. اس سے علمیت کو چھین لیا گیا ہے. لیکن ابھی بھی ایک سبب موجود ہے، عدل موجود ہے. اس لیے دونوں کی مثال دی انہوں نے، عدل موجود ہے. آخرو اس عمر کی صفت بن گئی. وقام احمد و احمد آخرو، کھڑا ہوا احمد اور ایک اور احمد کھڑا ہوا. یا فرض کریں حضرت حجت ارواحنا لہ الفدا جب تشریف لائیں گے نا تو ہم کہیں گے کہ واحمد آخرو، صحیح ہے، ایک اور احمد آ گیا، صحیح ہے. اولنا محمد و آخرنا محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں، صحیح ہے. تو احمد رسول اللہ کا نام بھی ہے. ہاں تو آگے جان اگر آپ اس لفظ احمد پر توجہ کریں، یہ وزن فعل بھی ہے، علمیت بھی ہے. علمیت لے لی گئی لیکن اس کے باوجود وزن فعل سبب ایک باقی رہ گیا. تو ایک وزن سے تو غیر منصرف نہیں ہوگا نا. یہ بات بالکل واضح ہو گئی. خوب آگا آپ نے کیا پڑھا تھا؟ حکم غیر منصرف. حکم غیر منصرف یہ کہ اس پہ الف لام نہیں آتا، اس پہ تنوین نہیں آتی، صحیح ہے نا. سوری، کسرہ نہیں آتا اور تنوین نہیں آتی. لیکن کہہ رہے ہیں آگا تنوین تو کبھی بھی نہیں آئے گی، ہاں کسرہ آ سکتا ہے. ہاں کب؟ کہہ رہے ہیں اگر آپ غیر منصرف کو اضافہ کریں. ہاں یعنی اس کو اضافہ کریں کسی اور اسم کی طرف جبکہ وہ خود حالت جری میں بھی ہو. حالت جری کا تقاضا تھا کہ کسرہ آئے، ویسے تو نہیں آ رہا. لیکن اگر یہ اضافہ ہو یا اس پر الف لام داخل ہو جائے، یا یہ اضافہ ہو یا اس پر الف لام داخل ہو جائے تو پھر اس پہ کسرہ آ سکتا ہے. تنوین پھر بھی نہیں آئے گا. کیوں؟ الف لام آ گیا تو تنوین نہیں آئے گی. مضاف پر ویسے ہی تنوین نہیں آتی ہے. دوبارہ سنیں، مضاف الیہ، ہاں غیر منصرف مضاف ہو جائے. کہہ رہے ہیں غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں آتے، تنوین تو کبھی بھی نہیں آئے گی. ہاں کسرے کی جہاں تک تعلق ہے، اگر غیر منصرف حالت جری میں ہو اور اب وہ اضافہ ہو یا اس پر الف لام آ جائے تو اس پہ کسرہ داخل ہو سکتا ہے. دیکھیں کل ما لا ینصرف، ہر وہ اسم کے جو غیر منصرف ہے، اذا اضیفہ، جب اسے اضافہ کیا جائے، او دخل اللام، یا اس پہ الف لام داخل ہو جائے تو دخلتہ الکسرۃ، تو اس پہ کسرہ داخل ہو جاتا ہے. فی حالت الجری، جب وہ حالت جری میں ہو. تو اگر یہ دو سچویشنز پیش نہیں آئیں گی تو اس پہ فتح آئے گا نا. ہاں لیکن اگر وہ اضافہ ہو رہا ہو یا اس پہ الف لام آ جائے تو اس پہ کسرہ آ جائے گا. نحو مثلا مررت بی احمدکم و بالاحمری، دونوں میں ہاں دیکھا آپ نے دونوں مثالیں دے دی. لفظ احمد اور لفظ احمر دونوں غیر منصرف ہیں، دونوں غیر منصرف ہیں، دونوں میں وزن فعل ہے اور دونوں میں علمیت ہے. اور احمر کے اندر وصفیت اور وزن فعل جمع تھے، وصفیت اور وزن فعل. احمر کہتے ہیں گورے لال کو، صحیح ہے نا. تو وصفیت اور وزن فعل دو جمع تھے، اور احمد میں علمیت اور وزن فعل جمع تھے. لیکن اب کیا ہوا، ان دونوں پہ آنا نہیں چاہیے تھا. با حرف جر ہے، با حرف جر ہے، ہونا چاہیے تھا بے احمدہ، لیکن احمد اضافہ ہو گیا کم کی طرف، لہٰذا یہاں پر احمد پہ کسرہ داخل کر دیں. اسی طریقے سے اگر اس پہ الف لام آ جائے، بالاحمری، الف لام آ گیا، اب کسرہ بھی آ سکتا ہے. احمری نہیں، احمری پہ الف لام آ گیا. دو سچویشنز ہیں نا، یا وہ اضافہ ہو یا الف لام آ جائے. الف لام کے بعد تو اضافہ ہونا بھی نہیں چاہیے نا. صحیح ہے. بس صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم